بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر نوید ہیلتھ کیئر میں آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ امید ہے ویورز آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا پروگرام سرکہ کے بارے میں ہے۔ سرکہ کے فوائد اور سیب کا سرکہ گھر پر تیار کرنے کی آسان ترکیب میں آپ کو بتاؤں گا۔ سرکہ کو اسلام میں بہت ہی اہم مقام حاصل ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ خالص ہو، کیمیکل سے پاک ہو اور شراب سے اخذ نہ کیا گیا ہو۔ بازار سے سرکہ مل جاتا ہے، لیکن آپ جو سرکہ گھر پر تیار کریں گے وہ خالص ہوگا اور اس کے فوائد بھی آپ کو 100% ملیں گے۔ اسی لیے آج کے پروگرام میں آپ لوگوں کو بہت ہی آسان طریقہ بھی بتاؤں گا کہ اس کو گھر پر کس طرح تیار کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ جو سرکہ استعمال ہوتا ہے وہ سیب اور انگور کا ہی ہوتا ہے۔ ابن ماجہ کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سرکہ کیا ہی عمدہ سالن ہے، اے اللہ سرکہ میں برکت عطا کر، اس لیے کہ مجھ سے پہلے تمام انبیاء کا سالن تھا، اور جس گھر میں سرکہ ہو وہ کبھی محتاج نہیں ہوتا۔ اب میں آپ کو سرکہ کے مختصر فوائد بتاتا ہوں۔ سیب کے سرکہ میں پوٹاشیم، کیلشیم، میگنیشیم، فاسفورس، کلورین، آئرن اور وائٹامنز کی وافر مقدار پائی جاتی ہے۔ جدید تحقیق کے مطابق سرکہ میں پوٹاشیم دل کی بیماریوں اور ہائی بلڈ پریشر کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ پوٹاشیم خون کو پتلا کر کے بلڈ پریشر کنٹرول رکھتا ہے۔ سیب کا سرکہ استعمال کرنے سے کولیسٹرول لیول کم ہوتا ہے۔ جاپانی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر دن میں 2 بار سیب کے سرکہ کے 2 چمچ استعمال کیے جائیں تو 12 ہفتوں کے اندر 2 سے 3 کلو وزن کم ہو جاتا ہے۔ سیب کے سرکے کو استعمال کرنے کے لیے آپ اس کے 2 چمچ پانی کے 1 گلاس میں ڈال کر استعمال کریں، اور دوسری صورت سیب کا سرکہ استعمال کرنے کی یہ ہے کہ آپ سلاد کے اوپر ڈال کر اس کو استعمال کریں۔ موٹاپا کم کرنے کے لیے آپ سیب کے سرکے کو صبح نہار منہ 2 چمچ 1 گلاس پانی میں ڈال کر پئیں، اور اسی طرح شام کو کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے 2 چمچ 1 گلاس پانی میں ڈال کر پئیں۔ شوگر کے مریضوں کے لیے بھی سرکہ بہت ہی اچھی دوائی ہے۔ سرکہ میں موجود ایسیٹک ایسڈ خون میں شوگر کی مقدار کو کنٹرول رکھتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انسولین کی دریافت سے پہلے شوگر کے لیے سرکہ کا استعمال کیا جاتا تھا۔ سیب کا سرکہ قدرتی خوبصورتی حاصل کرنے کے لیے بھی بہترین طریقہ ہے۔ چہرہ کو جلدی نرم اور ملائم کرنے کے لیے ہاتھوں پر چند قطرے سیب کے سرکہ کے ڈال کر مساج کریں۔ مساج کرنے کے بعد آپ نے چہرہ کو دھونا نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک بہترین ٹونر ہے۔ سرکہ معدہ کی صفائی کرتا ہے، بلغم کا دشمن ہے، خون کو پتلا کرتا ہے، معدہ کی جلن اور بد ہضمی کے لیے بہت اچھا ٹانک ہے، کینسر سے بچنے کے لیے قوت مدافعت میں اضافہ کرتا ہے، کینسرز کے سیل کو ختم کرتا ہے اور ٹیومر کو سکیڑتا ہے۔ گردے کی پتھری خارج کرنے کے لیے سیب کا سرکہ بہت ہی مفید ہے۔ گردے کی پتھری کے اخراج کے لیے سیب کے سرکے کو دن میں 3 دفعہ استعمال کریں۔ 2 چمچ 1 گلاس پانی میں ڈال کر صبح، دوپہر اور شام، اور کوشش کریں یہ کھانے سے پہلے آپ اس کو استعمال کریں۔ کھانے سے کم از کم 1 گھنٹے کا وقفہ رکھیں، یا کم از کم آدھے گھنٹے کا وقفہ ضرور رکھیں۔ اس کے استعمال سے آپ کے گردے کی پتھری انشاءاللہ ریزہ ریزہ ہو کر نکل جائے گی۔ سیب کا سرکہ دوائیوں کے مضر اثرات کو بھی ختم کرتا ہے۔ منہ اور مسوڑوں میں جو بیکٹیریا ہوتے ہیں ان کو ختم کرتا ہے۔ شوگر کے مریض رات کو اگر سوتے وقت 2 چمچ 1 گلاس پانی میں ڈال کر پی لیا کریں تو صبح کو ان کی شوگر کا لیول کنٹرول میں رہے گا۔ ناظرین دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ارد گرد ایسی بے شمار چیزیں پیدا کی ہیں جن پر ہماری توجہ نہیں ہے، جن پر ہم نے کبھی غور نہیں کیا، کبھی ہم نے ان کو استعمال نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے جب سے ایسی چیزوں کو چھوڑا ہے تو ہمیں نیلی پیلی گولیاں کھانے کی عادت بن گئی ہے۔
جن کے بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹ ہیں اور کھانے کے بعد بھی ہمیں آرام نہیں ہوتا۔ اس لیے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ قدرتی لائف سٹائل اپنائیں اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں۔ اگر آپ بیمار نہیں بھی ہیں تو پھر بھی آپ ان چیزوں کو ضرور اپنی زندگی میں شامل کریں اور ان کا استعمال کریں تاکہ آپ کے اندر قوت مدافعت برقرار رہے، بڑھتی رہے اور آپ کے اوپر بیماریوں کا حملہ نہ ہو۔ ویورز، اب میں آپ کو بتاتا ہوں سیب کے سرکہ کو گھر پر تیار کرنے کا آسان نسخہ۔ پہلے نمبر پر جو چیز آپ کو چاہیے وہ 5 گلاس پانی چاہیے۔ 5 گلاس پانی کو لے کر آپ نے اچھی طرح بوائل کر لینا ہے اور پھر اس کو ٹھنڈا کر لیں، نیم گرم کر لیں اس کو۔ اس کے بعد 3 عدد سیب لے لیں۔ درمیانے سائز کے سیب ہوں، نہ زیادہ چھوٹے ہوں نہ زیادہ بڑے ہوں۔ ان سیبوں کو اچھی طرح دھو لیں۔ دھونے کے بعد خشک کر لیں۔ خشک کرنے کے بعد ان سیبوں کے 1 انچ کے برابر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کاٹ لیں۔ یہ خیال رہے کہ سیب کے چھلکے اور بیج نہیں اتارنے۔ سیب کاٹنے کے بعد مزید انہیں 10 منٹ تک خشک کریں۔ پھر کاٹے ہوئے سیب ابلے ہوئے نیم گرم پانی میں ڈال دیں اور اچھی طرح ہلائیں، اور پھر 4 چمچ شہد کے ڈال دیں۔ اگر شہد نہ ہو تو 4 چمچ چینی کے ڈال سکتے ہیں۔ چینی بھی نہ ہو تو آپ گڑ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اب اس پانی کو آپ نے ایک شیشے کے جار میں ڈال دینا ہے۔ یہ خیال رہے کہ آپ نے اسٹیل اور سلور کا جار استعمال نہیں کرنا بلکہ شیشے کا جار استعمال کرنا ہے، اور اس شیشے کے جار کے منہ کو ململ کے کپڑے سے باندھ دینا ہے اور اس کو کسی اندھیرے کمرے میں رکھ دینا ہے۔ جار کو آپ نے روزانہ لکڑی کی سٹک سے ہلاتے رہنا ہے تاکہ اس میں فنگس نہ آئے۔ 2 ہفتہ کے بعد تمام سیب نیچے بیٹھ جائیں گے۔ اس آمیزے کو چھان لیں، سیب کے کچرے کو ضائع کر دیں اور پانی کو اسی شیشے کے جار میں مزید 1 مہینہ کے لیے رکھ دیں۔ 1 مہینہ کے بعد آپ کا سیب کا سرکہ تیار ہے۔ اس کو استعمال کریں۔ سیب کے اس سرکہ میں ہلکی سی بو بھی آئے گی۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ بو اصلی سرکہ کی پہچان ہے۔ اور اس سے پہلے جب آپ نے سیب ڈال کر 15 دن کے لیے رکھنا ہے تو اس میں ہلکے ہلکے بلبلے بھی بنیں گے۔ ویورز، یہ تھا میرا آج کا پروگرام۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آگاہی حاصل ہو۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، دوبارہ کسی نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، والسلام۔